خوش آمدید. پروگرام ہے آؤ بات کریں اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیلہ اسلم. 4 ریڈیو پروگرامز کی سیریز کا یہ تیسرا پروگرام ہے. یہ ریڈیو پروگرامز زراعت میں چائلڈ لیبر کے معاملے کو سمجھنے اور اس کے خاتمے اور اس کے ساتھ بچے اور بچیوں کی تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کے لیے ہیں. ان پروگرامز کے لیے پوٹوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی یعنی ادارہ پودا کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کا تعاون حاصل ہے. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عدنان ارشد اور محترمہ سلیمہ منیر. دونوں ادارہ پودا کے ساتھ وابستہ ہیں. عدنان ارشد کہتے ہیں کہ زرعی زہروں کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ماسک پہنے، دستانے پہنے، پاؤں میں لمبے جوتے پہنے اور ہوا کی مخالف سمت میں سپرے نہ کریں. اور خاص طور پر اس میں جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ڈبے کے اوپر جو لکھی ہوئی ہیں اس کو استعمال سے پہلے ضرور پڑھ لیں. اور سلیمہ منیر کا کہنا ہے کہ بچوں کا اسکول جانا لازمی ہونا چاہیے. جیسے آرٹیکل 25A ہے تو اس کے مطابق لازمی ہے کہ ہر 5 سے 16 سال کا بچہ جو ہے وہ تعلیم اپنی مکمل کرے. آپ سن رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. ابھی آپ بچیوں کی تعلیم کے حق کے حوالے سے سنیں گے ایک پیغام. بچیوں کو پڑھاؤ، مزدوری نہ کراؤ. بچیوں کو پڑھاؤ، مزدوری نہ کراؤ. جب بچی پڑھ جائے گی اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں، اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں. بچیوں کو پڑھاؤ، زندگی بناؤ. بچیوں کو پڑھاؤ. ہمارے دونوں مہمان بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عدنان ارشد زرعی ادویات، زہروں اور دیگر کیمیکلز کے محفوظ استعمال کے حوالے سے جو سفارشات ہیں ان پر بات کریں گے، جبکہ سلیمہ منیر کا کہنا ہے کہ تعلیم ایسی ہو جو بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا باعث بنے. تو آئیے سنتے ہیں ان کی باتیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پودا ادارے کے ساتھ وابستہ ڈاکٹر عدنان ارشد. السلام علیکم جی. اور میری دوسری مہمان ہیں سلیمہ منیر، وہ بھی پودا ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. السلام علیکم. اچھا عدنان، یہ بتائیے کہ فصلوں میں زرعی زہر کب کب استعمال ہوتے ہیں؟ شکریہ نبیلہ. بیج لگانے سے فصل کی پکائی تک مختلف مراحل میں کئی قسم کے زرعی زہر، کھادیں اور مختلف ادویات استعمال ہوتی ہیں. خاص طور پر بیج لگاتے وقت جو زہریں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں تاکہ بیج کو مختلف قسم کے جو بیکٹیریا ہیں زمین کے اندر ان سے محفوظ رکھا جائے. پھر جڑی بوٹیوں کی تلفی ہے، نقصان دہ کیڑوں کا تدارک ہے اور فصلوں کی بڑھوتری ہے. اس میں کئی قسم کی ایسی کھادیں ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. کچھ نگت آور فصلیں ایسی ہیں جس میں 10 سے 15 سپرے مختلف نوعیت کے مختلف مراحل میں کیے جاتے ہیں. خاص طور پر ہماری جو فصلیں ہیں، نقد آور فصلیں ہیں یا جو فصلیں جو غذائی اجناس ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان میں بھی زرعی زہریں کسی نہ کسی سطح پر استعمال ہوتی ہیں. سلیمہ، آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر والدین اپنے بچوں کو اتنا جو مہلک کام ہے شامل کرتے ہیں جس میں ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، ان کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے؟ جی نبیلہ، اس کی ایکچولی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں یا ہیں. ایک تو یہ کہ وسائل کی کمی ہے سرکار کی سطح پہ بھی اور والدین کی سطح پہ بھی، اور دوسرے یہ کہ آگہی کا بھی فقدان ہے. وسائل کی جب میں بات کرتی ہوں تو پیرنٹس کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اسکول قریب نہیں ہے. اگر اسکول دور ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں بچوں کو بھیجیں تو پھر وہاں پہ بچوں کو پہنچانا کیسے ہے، گاڑیاں کہاں سے آئیں گی یا گاڑی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. اور دوسری بات جو میں آگہی کی کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ ان کو شاید تعلیم کی اہمیت کا نہیں پتہ ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پروسیس ہے، اس پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. والدین کے پاس اتنا شاید شعور نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹائم لگائیں. تو ایک بے روزگاری اور غربت ہے جو انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے خطرناک کاموں میں جو ہے وہ
शामिल करते हैं अपने साथ या उनको कमाई में लगा देते हैं। अदनान, ये बताइए कि जो बच्चे हैं वो ज़राई ज़हरों से कब कब मुतासर होते हैं, उनका कब कब उनसे सामना होता है? क्योंकि घर के घर जो होते हैं ज़राअत से वाबस्ता होते हैं, तो बच्चे लामहला अपने वालिदैन की खेतों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे होते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कब कब उनका ज़राई ज़हरों से सामना होता है। हमारी जो ज़राई कम्युनिटी है उसमें क्योंकि ज़राअत में पूरे का पूरा घर शामिल होता है, तो बच्चे भी किसी न किसी सतह पर अपने आप को ज़राई ज़हरों से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ख़ुद वो खेतों में काम कर रहे हों या वो अपनी फैमिली को या अपने वालिदैन को किसी न किसी तरह की मदद फ़राहम कर रहे हों। बीज लगाने का मरहला है, उसमें जड़ी बूटियों की तलफ़ी है, या जब वालिदैन उनके स्प्रे कर रहे होते हैं, बच्चे ख़ुद भी स्प्रे कर रहे होते हैं या किसी तरह की वो मदद फ्राहम कर रहे होते हैं स्प्रे को मिक्स करने में या उनकी ट्रांसपोर्टेशन में। ज़राई ज़हरें हैं, इनके असरात कई दिनों तक जब आप फसल में स्प्रे कर देते हैं तो वो मौजूद रहते हैं। तो बच्चे अगर खेतों में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन छोटे बच्चों को साथ ले जाती हैं या वो ख़ुद हामला होती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी है। जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़राई ज़हरों से अपने आप को नुकसान पहुँचा रही होती हैं, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो उनके साथ खेतों में काम कर रहे हों उनको भी इस चीज़ से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा होता है। बहुत सारी हमारी नकद-आवर फसलें ऐसी हैं जिनमें ख़वातीन और ख़ास तौर पर जो बच्चियां हैं बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और ठेकेदार ख़ास तौर पर उनको इस वजह से काम में इन्वॉल्व करता है क्योंकि उस काम में झुकने का जो अमल है वो बहुत कसरत से करना पड़ता है और वो मुश्किल होता है। और अगर एक मर्द है वो 40 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसके लिए बार बार झुक के वो काम करना मुश्किल होता है। ख़वातीन की जिस्मानी साख्त है क्योंकि वो लचकदार होती है, तो इस वजह से ठेकेदार ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चियों का इंतखाब करते हैं ताकि वो झुक के करने वाला जो मुश्किल काम है वो बेहतर तरीके से कर सकें। सलीमा, मुझे ये बताइए कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हम तो पढ़ें लेकिन जो ये गरीब लोग हैं उनके बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बच्चों के लिए जो तालीम के असरात हैं वो उस तरह से नहीं है। नबीला, इसकी एक वजह तो ये है कि तबकाती निज़ाम जो है हमारे मुल्क में, हमारे वडेरे जो हैं वही हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वही हमारे डिसीजन मेकर्स हैं। उनको ये है कि अगर ये जो मेरा हारी है, जो मेरे खेत पे काम करता है, अगर ये पढ़ लिखे जाएगा, इसके बच्चे पढ़ लिखे जाएंगे तो मेरे खेतों पे काम कौन करेगा। तो एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि यहाँ हमारा कानून तो है, जैसे आर्टिकल 25A है, तो उसके मुताबिक लाजमी है कि हर 5 से 16 साल का बच्चा जो है वो तालीम अपनी मुकम्मल करे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना कोई कानून साजों से पूछता है, ना कोई उस्ताद से पूछता है, ना कोई वालिदैन से पूछता है, और ना कोई जाके बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल ले जाता है। हम बच्चों से खेतों में भी तो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, तो हम उन्हें स्कूल में क्यों नहीं दाखिल करवा सकते। वो पंजाबी की एक कहावत है ना कि जेड़ा पढ़िया लिखिया है वो घाह भी सलीके नाल ही कटेगा। तो खेतों में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद पढ़ा लिखा जो किसान जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने मुल्क के लिए भी। ज़राई ज़हरों के इस्तेमाल के हवाले से कोई महकमा ज़राअत की सिफारिशात हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जिसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो लोग ज़राई ज़हरों के हवाले से काम करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त है या उसका स्प्रे करना है, मिक्सिंग है, वो अपने आप को बचा सकें? ज़राई ज़हरों के जो सिफारिशात हैं महकमा ज़राअत की तरफ से, वो उनमें ये है कि 18 साल से कम उम्र और 65 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो किसी भी किस्म की ज़राई ज़हरों की ख़रीदो फ़रोख्त और उनके इस्तेमाल या जो भी तैयारी का मरहला है उसमें वो शामिल नहीं हो सकते। इसमें बहुत फिर उनकी एहतियाती तदाबीर भी हैं और रिकमेंडेड जो सिफारिशात हैं वो भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि हमारी जो किसान कम्युनिटी है वो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। जब आप खेतों में स्प्रे कर रहे हों तो आपको अपने हाथ जो हैं उनमें दस्ताने पहनने चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए और अपने पाँव में लंबे जूते पहनने चाहिए। तो हमने अक्सर ख़ुद भी देखा है कि किसान इन चीज़ों को बिल्कुल लापरवाही इनमें करते हैं और नंगे पाँव ही वो स्प्रे कर रहे होते हैं, कोई मास्क नहीं पहना होता। तो जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं तो हवा में जो स्प्रे शामिल होता है केमिकल, वो सांस के ज़रिए या उनके जो जिस्म में जो उनके मसाम हैं उनके ज़रिए किसी ना किसी तरीके से उनके जिस्म में शामिल हो रहा होता है, जो कि ख़ास तौर पर बाज़ दफ़ा तो उसी टाइम ही उसका
جو ریئیکشن ہے ان کی جلد کے اوپر یا ان کی آنکھوں یا سانس کی کوئی بیماری کی صورت میں نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں وہ آپ کے جسم کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا اس وقت پتہ نہیں چلتا لیکن وہ بعد میں ان کا ادراک ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو محکمہ زراعت کی ریکمینڈڈ زرعی ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو ان کی دی گئی سفارشات ہیں اس کے مطابق اتنی ہی مقدار میں اس کا استعمال کیا جائے۔ اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی سپرے کی جو مقدار ہے وہ کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کی اپنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، فصلوں کے اوپر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، اور بعد میں اگر وہ سبزیوں کے اوپر سپرے کر رہے ہیں یا پھلوں کے اوپر سپرے کر رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کھانے والے ہیں ان کی صحت کو بھی اس سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا عدنان، یہ بتائیے کہ سچویشن ایسی ہے کہ بچوں نے کام بھی کرنا ہے لیکن وہ سیف بھی رہیں، اور اپنے گھر کے کام کے اندر اگر ان کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو، تو اس کے لیے کیا متبادل ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایسی بہت سارے الٹرنیٹیو پریکٹسز ہیں، ان کے والدین یا جو بھی ٹھیکیدار ہیں یا جن کے کھیتوں میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے جو بچوں کی شمولیت ہے خطرناک کاموں میں اس کو کسی نہ کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ایسے سپریئر ہیں ابھی جو کہ ٹریکٹر کی مدد سے چلتے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی جو مین پاور ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ہمیں اپنے کمیونٹیز کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے کام جس سے بچوں کی ہیلتھ، ان کی صحت، ان کی تعلیم اور جو ان کی اپنی ویل بینگ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ جب ہم مشینیں انٹروڈیوس کرائیں گے تو کیا بہت سارے لوگوں کا روزگار متاثر نہیں ہوگا؟ جی، اس میں ایک بہت زیادہ تنقید اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ جب ہم بہت ساری میکنائزیشن ایگریکلچر میں یا زراعت میں متعارف کرواتے ہیں تو لوگوں کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال دوں گا کہ گھریلو سطح پر جو لوگ سبزیاں اگر اپنے گھر کی سطح پر لگائیں تو وہ 10,000 تک اپنی انکم میں اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، جو کہ وہ بازار سے لے کر خود اپنے گھر کے استعمال میں لا رہے ہیں۔ پھر دوسری اس کی مثال ہے مرغبانی کی، جس میں اگر ایک گھر میں 10 سے 12 مرغیاں اور مرغے ہیں تو وہ ان کے انڈے اور ان کا جو گوشت ہے اس کو بیچ کر اپنا اچھا خاصا روزگار جو ہے وہ اس کو چلا سکتے ہیں۔ تیسری، خواتین بہت سے ایسے کام ہیں جس طرح سے دہی، دودھ اور پنیر، اور پھر اس کی ویلیو ایڈیشن جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے کام ہیں جو میں نے تینوں ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ اس میں کوئی بھی خطرناک حد والا کام نہیں ہے جس سے بچے اپنے آپ کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچا سکیں۔ پھر اس میں بہت ساری ایسی آپ کو چیزیں متعارف کروانے کی ضرورت ہے کہ جس میں زرعی ادویات کا استعمال کم سے کم ہو، اور ایسے کام اس میں انٹروڈیوس کروائے جائیں جس سے ان کی صحت، کیونکہ جتنے بھی زرعی کیمیکل ہیں جو اب سبزیوں پہ سپرے ہوتے ہیں، پھلوں پہ سپرے ہوتے ہیں، وہ آخر کار دوبارہ جب ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی سپرے کرنے والے پہ بھی نقصان کر رہے ہیں اور جو اس کو کھا رہا ہے اس کے اوپر بھی نقصان کر رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے پیرنٹس کی سوچ یہ ہے دیہی علاقوں میں کہ اگر اس نے تھوڑا بہت پڑھ کر بھی محنت مزدوری کرنی ہے کیونکہ اس کو نوکری تو ملنی نہیں، تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو لوگوں میں اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں بچوں کو مزدوری کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے باوجود بھی کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمیں جو کمیونٹی ہے اس کو سینسٹائز کرتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم کو مشروط نہ کرے نوکری کے ساتھ، تعلیم ایسی ہو جو کہ ان کی زندگی کو بدلنے کا ایک سبب بنے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں سلیمہ؟ آپ کا سوال بالکل واجب ہے کہ تعلیم ایسی ہو کہ جو ان کو ایک اچھا انسان بنائے، یا اس کو ہم مشروط نہ کریں کہ روزگار کے ساتھ۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، یا ہماری بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے گی۔ اور جب ماں باپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یونیورسٹی کالجز میں جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے، جو میرٹ ہے بڑی یونیورسٹیز میں جانے کا یا کالجز میں، وہ اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ جو غریب کے بچے ہیں وہ نہ تو ایسے اداروں میں جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ٹیوشنس کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس اسکول اویلیبل ہوتے ہیں وہ شاید اس لیول کے، اس سطح کے نہیں ہوتے، نہ وہاں پہ ٹیچرز، نہ وہاں کے حالات کہ وہ آگے بڑھ سکیں لائف میں۔
تو اگین میرے کولیگ نے جیسے عدنان نے بات کی کہ پھر وہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں ان کے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے مزدور ہی بننا ہے تو آج ہی کیوں نہ بن جائے، تو اس کے لیے 10 سال کیوں انتظار کریں۔ یہ بتائیں کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے تعلیم کے حوالے سے جو ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا باعث بنے؟ تعلیم میں ایک جو چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو اسکل بیسڈ کیا جائے۔ ہم بہت دفعہ چائنا کی بات کرتے ہیں جی، وہاں سے بچے جب 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے جب اسکولوں سے نکلتے ہیں تو شاید ہمارا جو فوکس ہے وہ پورا کا پورا فارمل ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نان فارمل ایجوکیشن کو کریں یا انفارمل کو کریں یا جس کو ہم لائف اسکلس کہتے ہیں اس کو کریں تو اس کے آؤٹ پٹس جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی کی نیڈس کے مطابق جلدی نظر آئیں گے، اور اس طرح تعلیم کی جو اہمیت کو بھی شاید سمجھیں گے اور اس کی طرف زیادہ جو ہیں وہ راغب ہوں گے۔ اور اس کی چند مثالیں یہ ہے کہ جیسے بچیوں کو پہلے کسی زمانے میں ان کو ہوم اکنامکس کا ایک وہ سبجیکٹ کروایا جاتا تھا کہ ان کو کوکنگ سکھائی جاتی تھی، کڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ وہی بچیاں اگر کل کو اچھی ٹیلر بنتی ہیں، کل کو وہ بڑی اور زیادہ آگے اپنے آپ کو امپروو کرتی ہیں، شاید وہ ڈریس ڈیزائنر بن جائیں گی۔ آج کل شیفس ہیں جو وہ بڑے مطلب بہت اعلیٰ سطحوں پہ جا کے کمائی کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہی کما رہا ہے، ایک شیف بھی اتنا ہی کما رہا ہے، ایک ڈریس ڈیزائنر بھی اتنا ہی کما رہا ہے۔ تو اسکولوں میں مطلب اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں۔ بچیوں کو بیوٹیشین کی جو ہے وہ تربیت دی جا سکتی ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، پلمبرنگ جو ہے، ویلڈنگ جو ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا جو بچے جو 14 سے 18 سال کے بچے میرے خیال میں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس صورت میں بھی ہے کہ اگر ان کے جو کنونشنل ایج ہے وہ گزر گئی ہوئی ہے اسکولنگ کی اور ان کو اسکولوں میں داخلے نہیں مل رہے، تو ہمارے پاس کوئی ایسے ووکیشنل اسکولس ہونے چاہیے جہاں پہ یہ جو 14 سے 18 سال کی عمر والے بچے ہیں ان کو بھیجا جا سکے، تاکہ وہ جب 18 سال سے اوپر جائیں یا 18 سال سے پہلے بھی وہ ایک اچھی تعلیم جو ہے جو ان کی زندگی کو بہتر بنا سکے، اور بچوں کو مطلب ایسے سکلز دی جائیں جو جس سے ان کی آنے والی زندگی میں بھی ان کا عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہو، لیکن آج بھی ان کا عزت اور وقار جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اچھا عدنان، آخر میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جس کی وجہ سے جو آپ نے باتیں کی ہیں زرعی زہروں کے حوالے سے ان کا جو استعمال ہے وہ بہتر ممکن ہو سکے؟ خاص طور پر میں بتاتا چلوں کہ ابھی جتنی بھی زرعی ادویات آ رہی ہیں ان کی جو کیمسٹری ہے، جو ان کی کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے، جس سے انسانی صحت اور دوسرے جو ماحول دوست کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کم سے کم نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن ہمارا کسان جب کھیتوں میں سپرے کرتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جی باقی کیڑے تو پھر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا جو سپرے ہے وہ اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، اور یا وہ کہتا ہے جی اس میں خاص طور پر لوگ کہتے ہیں جی اب اس سپرے کی مجھے کوئی بدبو ہی نہیں آئی، کوئی اس کی اسمیل ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ انہوں نے اس کو اس حد تک محفوظ کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی زیادہ مقدار شامل کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو خاص طور پر جو کسان ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ زرعی سفارشات یا زرعی ماہرین کی جو سفارشات ہیں زرعی ادویات کو اس کے مطابق ہی استعمال کریں، اور جب وہ اس کو ضروری قرار دے دیں پھر ہی استعمال کریں، نہ کہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی حفاظتی تدابیر ہیں اس میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ماسک پہنیں، دستانے پہنیں، پاؤں میں لمبے جوتے پہنیں، اور ہوا کی مخالف سمت میں سپرے نہ کریں۔ اور خاص طور پر اس میں جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ڈبے کے اوپر جو لکھی ہوئی ہیں اس کو استعمال سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب زرعی ادویات کے جو کنٹینر ہیں یا بوتلیں ہیں وہ جب خالی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اتنی فینسی، اتنی اچھی اور مضبوط ہوتی ہیں، تو لوگ دھو کے اس کو اپنی فریج میں پانی کے استعمال یا کھیتوں میں لے جانے یا دوسری دالیں وغیرہ ڈالنے کچن میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے کیمیکل ایسے ہیں، زرعی ادویات ایسی ہیں کہ جن کو جتنا مرضی آپ اس کی بوتل کو دھو لیں، آپ اس کو سینیٹائز کر لیں، جتنے مرضی درجہ حرارت پر آپ اس کو گرم کر کے محفوظ کر لیں، وہ کیمیکل کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ آپ اس کو کسی گڑھے میں تلف کر دیں یا اس کو کسی خاص محفوظ جگہ پر اس کو دبا دیں۔ اور اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی فرد یا کوئی سپرے کر کے واپس آتا ہے، جو اس کے کپڑے ہیں اس کو بھی گھر کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ نہ دھویا جائے، اس کو علیحدہ سے رکھا جائے اور ان کو علیحدہ سے ہی کھلے پانی میں دھویا جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ نبیلہ۔ پودا ادارے کے بارے میں مزید جانیں، ادارے کی ویب سائٹ وزٹ کریں
پتہ ہے PODA یعنی poda.org.pk۔ پھر ملیں گے، نبیلہ اسلم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔